پل بدر کے اندر مسلمانوں کے جنگ احد کے اندر صرف 70 ہی مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن کافروں کے بدر کے میدان میں 70 مارے گئے تھے، جہنم رسید ہوئے اور 70 قیدی کر لیے گئے تھے، 70 قید کر لیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہیں مصیبت پہنچ گئے تو اس کے ڈبل تم بھی تو ان کو مصیبت دے چکے ہو۔ قُلْتُمْ اَنَّا هَذَا، یہ تعجباً اعتراض ہے۔ قُلْتُمْ، تم کہتے ہو، اَنَّا هَذَا، کہاں سے یہ آئی، یعنی یہ شکست کہاں سے ہو گئی، یہ ہمیں شکست کیسے ہو گئی۔ قل، آپ فرما دے میرا پیغمبر، هو من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنی جانوں کی طرف سے ہے۔ ظاہری سبب جو شکست کا ہوا وہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ وقل، آپ فرما دیں، قل، آپ فرما دیں میرا پیغمبر، ہوا من عند انفسکم، وہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہوا۔ یہ جو تمہیں شکست پہنچی ہے ظاہری سبب تمہارے اپنے ہی نفس ہے، تم نے ہی گھاٹی سے اترنا چاہ، نیچے اترے تو یہ تمہاری شکست کا سبب بن گیا۔ ان اللہ، علت، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ مسلمان کہنے لگے یہ شکست کیوں ہوئی، ہمیں شکست کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے اپنے ہی سبب کی وجہ سے شکست ہوئی، تمہارے اپنی جانوں کی وجہ سے یہ شکست آئی۔ باقی ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقی الجمعان فبإذن اللہ، یہ مؤثر حقیقی، ما اصابکم، اور جو کچھ پہنچا تمہیں، جو مصیبت تکلیف تمہیں پہنچی، یوم التقی الجمعان، جس دن ملی تھی دو جماعتیں، عہد کے دن جو دو جماعتیں ملی اور تمہیں مصیبت تکلیف پہنچی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پس یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ حکمت ہے اصابت کی، پیچھے ہے نا کہ تکلیف کیوں پہنچی، اس دی حکمت بیان ہو رہی ہے۔ اس دی حکمت ہے اللہ مومن اور منافقوں کو جدا کرنا چاہتا ہے، مومن اور منافقوں کو جدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے یہ مصیبت پہنچنے دی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جان لے اللہ مومنین کو، اللہ تو پہلے جانتا تھا مومنین کو، یعنی اللہ مومنین کو ظاہر کر دے، علیحدہ کر دے مومنین کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جدا کر دے ان لوگوں کو نافقوا جو منافق تھے۔ یہ ہے تکلیف کے پہنچنے کی حکمت۔ تکلیف اس لیے پہنچی تاکہ مومن اور منافق جدا جدا ہو جائے، مومن بھی ظاہر ہو جائے اور منافق بھی ظاہر ہو جائے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا گیا واسطے ان کے، تعالوا،
اس کے بعد منافقین کو کہا گیا آ جاؤ، تعالو، آ جاؤ تم، قاتلو فی سبیل اللہ، لڑو تم اللہ کی راہ میں، اوِدفعوا، یا دفاع کرو تم۔ منافقوں کو کہا گیا آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو، اوِدفعوا، یا تم دفاع کرو۔ اس کے دو مطلب ہے، اوِدفعوا دفاع کرو، یا تو تم آؤ، ہمت نہ ہارو، کم از کم اپنے مال جان کی تو دفاع کرو، آؤ ہمت نہ ہارو تو کم از کم اپنے مال اور جان کی تو دفاع ضرور کرو، ایک مطلب۔ دوسرا اوِدفعوا، یا دفاع کرو، چلو تم لڑتے نہیں تو کم از کم مسلمانوں کے اکٹھے ہو، کھڑے ہو کے کم از کم دفاع تو کرو نا۔ کثرت سے آگے والے لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ لوگ زیادہ ہیں، کم از کم اکٹھے تو کھڑے ہو جاؤ، مسلمانوں کے دفاع تو کرو کچھ نہ کچھ۔ جب کہا گیا واسطے ان کے تعالو، آ جاؤ، قاتلو فی سبیل اللہ، تم لڑو اللہ کی راہ میں، اوِدفعوا، یا تم دفاع کرو، ہمت نہ ہو تو کم از کم دفیع تو بن جاؤ، دفاع تو بن جاؤ۔ قالو، یہ جواب منافقین، قالو کہنے لگے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، آگے سے منافقین نے جواب دیا، اگر قالو کہنے لگے منافقین، قالو دا فاعل کون ہے؟ منافقین، کہنے لگے منافقین، کیا کہنے لگے؟ یہ بات کہنے لگے کہ اگر ہم قتال جانتے تو ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، ہم اس کو جہاد جانتے نہیں ہیں، یہ اصل فساد ہے، ہم جہاد جانتے ہی نہیں ہیں، یہ اصل میں فساد ہے، ہم جہاد جانتے ہی نہیں ہیں، یہ اصل میں اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ قالو کہتے ہیں لو نعلم، اگر ہم جانے نا قتالا، اگر ہم جانتے قتالا لڑنا، تو لاتبعناکم، ہم ضرور تمہاری اتباع کرتے، لیکن یہ لڑنا ہم جانتے نہیں، یعنی اس کو ہم جہاد نہیں سمجھتے، اس کو ہم فساد سمجھتے ہیں۔ آج بھی منافق ہیں جو جہاد والی آیتیں فٹ کر دیتے ہیں بسترے والے اپنے اوپر، وہ بھی جہاد کو اللہ کی راہ میں لڑنے کو فساد سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس یہی ہے، سب کچھ کھائے جاؤ، پیے جاؤ اور رگڑی جاؤ بس، اور رائے اللہ کے راہ میں نکلو، بسترے اٹھاؤ، راج راج کے کھا کھا کے دمبے بن کے واپس آ جاؤ، بس یہ جہاد ہے۔ حالانکہ یہ اصل یہ جہاد تو ہے کلمات اللہ کی بلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں نکلنا، جہاد کرنا کافروں کے ساتھ۔ کہتے ہم اس کو جہاد سمجھتے ہی نہیں، منافق کہتے تھے، یہ تو فساد ہے، اپنی جان کو ہلاک کرنے والی بات ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ یہ بوجہ اس خشک جواب کے وہ منافق للکفر، کفر کے لیے یومئذ اس دن اقرب زیادہ قریب تھے، زیرن منہم للایمان، ان میں سے للایمان، ایمان کے لیے، منافق ایمان کے بھی قریب تھے لیکن کفر کے ایمان سے زیادہ قریب تھے، اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان سے بھی۔ یقولون، کہتے ہیں، یہ رد ہے ان کا، کون سے لفظ کا؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ اس کلمے ان کا رد ہے، اگر ہم لڑنا جانتے۔ یقولون، کہتے ہیں وہ بے افواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، کہتے ہیں وہ اپنے منہ کے ساتھ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، منہ سے لا الہ، اندر سے رام رام، منہ سے لا الہ الا کہتے ہیں
اندر سے منافقت اختیار کی ہوئی ہے، منافق بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، یعنی مسلمان کا ساتھ نہ دیں گے اگرچہ لڑائی ڈھنگ ہی کیوں نہ ہو، فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں، واللہ اللہ اعلم خوب جانتا ہے بما یکتمون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، الذین قالوا لاخوانہم، یہ بدل ہے من الذین نافقوا سے، نافقوا سے یہ بدل ہے، الذین وہ لوگ قالوا کہنے لگے لاخوانہم اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا اور خود وہ بیٹھے تھے جہاد سے، جو منافق جہاد پر نہیں گئے تھے اور جو چلے گئے تھے ان کے لیے نہ جانے والے کہہ رہے تھے اور خود بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے لو اطاعونا، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے ہوئے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے دوسرے ساتھی کہنے لگے اگر ہمارے بھرا ہماری اطاعت کرتے نا، ہم جیسے واپس آ گئے میدان مارے جاتے، ان کا میدان میں جانا یہ موت کا سبب بننا ہے، ان کو بولو تم تو میدان میں نہیں گئے، گھر بیٹھے ہو، ذرا تم موت کو دور کر لو نا اپنے سے، جہاں موت لکھی ہے وہ تو آئے گی، ضرور آئے گی، موت چھوڑتی نہیں ہے، ذرا تم ہمت کرو اپنے آپ سے موت کو دور کر دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بشارت ہے، نہ تو گمان کرنا، ضرور بضرور نہ تو گمان کرنا ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتا مردہ، ان کو مردوں کی تم ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، امواتا مردہ، یعنی کیا مراد، مردہ نہ کرو، عام مردوں کی طرح شمار نہ کرو، ان کو حیات حاصل ہے تو کون سی ہے، ممتاز قسم کی حیات حاصل ہے، نہ ان کو مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے ممتاز حیات کے ساتھ، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ پہلی نعمت۔ دوسری نعمت فارحین، پس وہ خوش ہوتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، آتاہم اللہ من فضلہ، جو دی ان کو اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشیاں مناتے ہیں، بالذین، ساتھ ان لوگوں کے بھی خوش ہوتے ہیں، لم یلحقوا بہم، نہیں ملے وہ ان کے ساتھ، من خلفہم، بلکہ جو ان کے پیچھے ہیں، اللہ خوف علیہم، اللہ خوف، کہ نہیں خوف ہوگا ان کے اوپر، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوش ہوتے ہیں وہ، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ساتھ نعمت کے اللہ سے، وَفَضْلٍ، اور اللہ کے فضل کے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کے اجروں کو۔ یہ آیت دوسرے سپارے والی آیت کی تشریح ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تابعی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں کہ یار وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ کیا اللہ کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ خود ہم نے بھی سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ احیاء وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو پھر جنازہ تو مردے کا پڑھا جاتا ہے، زندے کا نہیں پڑھا جاتا۔ ہم تو جنازہ بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی بیوی عدت گزار کے آگے شادی بھی کر جاتی ہے، بچے اس کے یتیم ہو جاتے ہیں، وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، تو کس طرح زندہ ہے؟ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دی وہ زندہ ہیں لیکن اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔ یرزقون وہاں کھاتے ہیں، رزق دیا جاتا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے وہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم سیاستہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت شہید سے بار بار پوچھتا ہے حال یشتہون شیئا حال تشتہون شیئا کیا کسی چیز دی تسا چاہت رکھ دے ہو؟ بار بار وعدن اللہ کسی چیز دی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ جس وقت شہید دی روح نکل دیے اللہ رب العزت سبز پرندوں کے پوٹوں میں اس کو داخل کر کے بہشت میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ ساری بہشت میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں سونے کی، اس میں آ کر بسیرا کرتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں وہاں۔ اللہ پوچھتا ہے ہاں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اور اللہ کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں، بہشت تسا ساکو دے دیتی اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ وقت اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ تو خوب جانتا ہے، لیکن وقت پوچھتا ہے سوال کرتا ہے ہاں جی کس چیز کی ضرورت ہوئے؟ آدھے اللہ ساریاں چیزاں پوری ہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور کسی تریجی دفعہ اللہ وقت سوال کرتا ہے جس ٹائم شہید وے دن تو ہوں اللہ پوچھ کے راسی چھوڑنا کوئی نہیں، اس وقت آدھن اللہ ہر چیز بہشتی جو مزے تا ہے نا، لیکن یہ مزہ اس ٹائم آیا نا جس ٹائم اسا کلمات اللہ دی خاطر جہاد کریں دے ودے آسے تے ظالم دا آ کے ساکو پامپ لگا، ظالم دی آ کے کافران دی گولی لگی ہے، تلوار لگی ہے، جیرا مزہ اس ٹائم آیا وہ مزہ بہشتی چی کوئی نہیں۔ اگر بار بار تو پوچھتا ہے اگر تو بار بار آتا بھی ہے تو انکار ان ترد ارواحنا فی اجسادنا مشکات شریف کہ تو ساڑھے روحوں کو ساڑھے بدنہ سے واپس لٹا دے، مسلم دا حوالہ ہے اتھے مسلم شریف میں، تو ساڑھے روحوں کو ساڑھے بدنہ سے واپس لٹا، اسا دوبارہ جائیے دنیا تے اتھے مشرکہ نال لڑی، وات تلوار لگے، وات روح نکلے، وات ساڑھی اس روح کو بدن انسری کے واپس کر حتی نقتل فی سبیل اللہ مرتان اخرى، اسائیویں لڑدے رہوں تے مردے ہی رہے ونیو، شہادت پیدے رہے ونیو، جیرا مزہ شہادت دے وقت آیا وہ مزہ تیری بہشتی جی کوئی نہیں۔ اللہ آگے فرما چھوڑ دیتا ہے کلہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تو پہلے روح بدن انسری کے واپس جا نہیں سکتے۔ واحد شہید ہے جیرا دنیا تے واپس آمن دا مطالبہ کرتا ہے، جیرا بھی باقی بہشتی لگا گئے وہ دنیا تے واپس آن دا مطالبہ نہیں کرتا۔ ایک مئی آ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس دا پتر شہید ہو گیا جنگ دے اندر، میرے خیال جنگ احد دے اندر شہید ہویا، آکھا لگی یا رسول اللہ تو اگر میرا پتر بہشتی ہے تو بات دا ٹھیک ہے، اگر بہشتی نہیں تو میں روساں اللہ کو دعاواں منگسا ویکھے میں کر دی کہ ہاں۔ اللہ دے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی تیرا پتر صرف بہشتی نہیں بلکہ اعلیٰ بہشتی جنت الفردوس ہی اللہ کو داخلہ دے دیتا ہے، وہ جنت الفردوس دے اندر ہے۔ تو اس گالو شہداء وے دین جرے دنیا تے واپس آمنا چاہنے لیکن واپس آمن دیتا کوئی نہیں۔ اس گالو فرمایا کہ قرآن بعض خود تفسیر کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
اس دی تشریح اس آیت کی ہے کہ وہ زندہ تھے لیکن کتھے زندہ ہیں؟ اندہ ربہم، اپنے رب کو زندہ ہیں۔ اندہ ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یرزقون، رزق بھی دیے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسری وہ شہید وہاں خوش رہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہے ایسا جو دنیا والوں تک یہ بات پہنچا دے اسا تا بہشتی مزے کرے دے پھر دے ہیں، اسا تا مزے کرے دے پائے تاکہ انہاں دی شوق بھی ودے تے اللہ دے رستے چ دوڑ دوڑ کے آمن تے جہاد کریں۔ اللہ فرماتے میں خود آپ نسا دینا ہوں کہ تواڈے بھیرا جڑے مجاہد ہیں بہشتی تو اے جیاں تواڈے شوق رکھی کھڑے وہ تو آپ کو یہ پیغام دے کے بھیجیں دے پائے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو نہیں ملے بوجہ زندہ ہونے کے ان کے ساتھ من خلفہم، بلکہ ابھی تک پیچھے ہیں جیرے موبائد جہاں دنیا تے کھڑے نے اللہ دے راہ تے لڑدے ودن انہاں واسطوں تو خوش کھڑے ان کے او بھرا بھی ساڑے لڑدے راون تے جلدی جلدی ساڑے نال بہشتی جو پہنچ آویں، انہاں واسطے بھی تڑپ سکتے ہیں خوشیاں بنے دیں۔ اللہ خوفون، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اگر وہ بھی شہید ہو کر مرے تو ان پر بھی ہماری طرح نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے، وفضل، اور اللہ کے فضل کی طرف سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لہذا ایک اللہ کھڑا کہ قتل جسم ہوئے تو زندہ جسم ہے، یہ صرف اپنی من گھڑتی دماغی ایک تعبیر ہے کہ اپنا ہی انہوں دا من گھڑتو قانون بڑا ہوا ہے۔ قتل جسم ہوندے تو زندہ لہذا جسم، جتے قرآن و حدیث کی گالا آمنے اتھے عقل نہیں چلتا ہونا، اتھے دماغ لاؤن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر قتل جسم ہے تو زندہ جسم ہے، اگر یہ عقل دے اتنے ہر چیز موقوف ہے تو وقت نکلتی وضو دے ٹائم ہوا ہے تو صرف وہ جگہ دھو لونے چاہیے، باقی وضو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواب ساری خرابی تو اسی مچائی ہے۔ آناب دے نزدیک خون نکل بچے اپنی جگہ تو تجاوز کر جاوے تو وضو کیوں ہوتا ہے؟ تروٹ ہوتا ہے یہ پیا تو عقل دا تقاضا تو ہی وہ خون ہی دھو لینا چاہیے، وضو تو تروٹ دے سبیل ہے نہیں کوئی چیز نکل کے وجہ وقت وضو تروٹ بڑھنا چاہیے۔ اگر کوپول جو ہوا نکل جاوے تو وضو نہیں تروٹتا، یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے، ہوا نکل جاوے تو وضو نہیں تروٹتا۔ اور اگر عقل دا ہی تقاضا ہے، امام نماز پڑھائی کھڑے مقتدی پیچھو کھڑے وہ ہس پائے نماز دے وچ، ہسن نال نماز ہی ترٹ ویسی تے وضو بھی آکے ہسن نال کیا چیز وجود ہی نکل دی۔ عقل تا نہیں تسلیم کرے دا لیکن نس آ گئی، عقل تسلیم کرے یا نہ کرے وہ مننا ضروری بوس۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مومن لوگوں کے اجر کو۔ یہ صاحب پرچی اللہ سوال لکھ دے شاذ محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں جہاد کی تڑپ نہ ہو وہ منافق ہو کے مرتا ہے۔ آج کل تو جہاد ہے بھی نہیں، کیا کریں، آج کل بہت بڑا جہاد ہے، آج کل بہت بڑا جہاد ہے۔ آج دے دور جو قرآن بیان کرنا اچا جہاد ہے، آج دے دور حق بیان کرنا اچا جہاد ہے، آج دے دور جب نبی پاک دی سنت زندہ کرنا اچا جہاد۔ یہ جہاد نہیں گھر والے شادی تے ڈھول منگواون تے تساں کو نہیں، اساں تے نہیں کرے دے، وہ مہندی لاون تے تساں کو نہیں، ہندوؤں دے رسم اساں تے نہیں کرتے، تے وقت دے کلے گھنا دے جہاد لگ دے یا نہیں لگ دے، دیکھا جہاد
لگتا ہے یا نہیں لگتا وا تو پتہ لگ ویسے آج دے دور تو اللہ دے قرآن کو بیان کرو حق اصلہ لوگ دساؤ الذین استجابوا للہ والرسول ایک استاد آنا وہ پڑھیندہ تے آکھا لگ طالب کو چاہیے استاد کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے وجہ جائے طالب وہ یہ پڑھاتا تھی ہگری طالب علم وہاں دورہ حدیث دا وہ واہ خنجر لے آیا چنگا چھوڑا لے آیا تے نال پھٹی تے رکھ بیٹھا استاد ہے تو سکے ہوئے ایک یہ چیز رکھی میں کس واسطے رکھا ہوئی تھے خنجر اکل اکل جی تو آٹھ واسطے تو آکھا نہیں کوئی نہ کوئی تحفہ دے کے وینے دے دے میرے کو اور تک کچھ نہیں میں کہ چلو استاد کو شہادت تا دینا چاہنا چلو استاد کو شہادت حال دین دا کام ہے جی شہادت لوڑ نہیں خیال رکھا پتہ تو صحیح بات کوئی الذین استجابوا للہ وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ کی حکم وہ لوگ جنہوں نے بات مانی اللہ کی والرسول اور رسول کی من بعد اس کے ما اصابہم القرب جو پہنچے ان کو تازہ زخم للذین ان لوگوں کے لیے احسن جنہوں نے اچھائی کی منہم ان میں سے واتقوا اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا جنگ ہو تو بعد ابو سفیان اجتا رضی اللہ عنہ کا مصداق نہ بڑھے نا گھین کے جرے لشکر واپس ہٹے گئے میدان نے جرے مقام روحا کو لگائے اس ویلے خیال ہے کہ ہوئے ہوئے واپس چلیے جی میں مسلمان زخمی ہوئے پہنی نہ کو ملیا بیٹھ کر کے آنا چاہیے ختم کر کے آنا چاہیے انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ لگی اللہ رضا دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نال کٹ کے انہوں دا تعاقب کیتا پیچھو انہوں نے پیچھو گئے لیکن وہ واپس نہ ہٹے اور ابو سفیان اس وقت میدان عہد یہ بھی اعلان کیتا کہ عدلہ بدلہ ہو گیا تو ادا ساڑا اے ڈول بدل دے راندے ہی لہذا آئندہ سال بدر دے اندر تواری ساڑی وقت لڑائی ہو سی وقت توڑا ساڑا اتھے میدان لگا رہے اور اعلان بھی کر کے گیا اس وقت لیکن وہ دوبارہ آئندہ سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پھر کے گئے لیکن اس ہفتہ پورا اتھے رہ گئے تجارتی کی تو نے اتھے ایک قافلہ آگئے تجارت اللہ صحابہ کو بڑی تجارت حاصل ہویا نفع حاصل ہویا لیکن وہ آئے کوئی نہیں یہ انہوں لوگوں نے فرمایا کہ جنہاں لوگوں کو تازے تازے زخم پہنچے ہیں لیکن وقت بھی اللہ تعالیٰ دے رسول دی گل مان کے انہاں دشمن دے تعاقب واسطے چل پائے ہیں انہاں لوگوں واسطے اچھائی جنہاں اچھائی کیتی ہے اللہ کو ڈردے رہ گئے اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا الذین قال لهم الناس یہ بدل ہے من الذین استجابوا الذین استجابوا للہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات مانی ان سے یعنی الذین وہ لوگ قال لهم الناس کہا ان کے لیے لوگوں نے قال الذین وہ لوگ قال لهم الناس کہا واسطے اس کے لوگوں نے ان الناس تحقیق بے شک لوگ قد جمعوا تحقیق جمع ہے لکم تمہارے لیے الذین وہ لوگ قال لهم الناس کہا اس آدمی کے لیے ان لوگوں نے ذرا سمجھائے اسے قرآن دے عبارت کو الذین وہ لوگ کالا کہا لہم الناس اس آدمی کے لیے ان لوگوں نے کہا جا کے آگے صحابہ کو بتا دے تمہارے لیے بڑے لوگ جمع ہیں ایک نعیم نامی آدمی آ رہا تھا عمرے سے اس آ کے حکم ملا ابو سفیان ہونی لشکر ملا تو وانی کے مسلمانوں کو ڈرا یار میں لڑنا نہ چاہتا ابو سفیان آکے کہیں طریقے نہ جان چھڑاونا چاہنا تو نہ کو ڈرا دو لوگ بڑے تو اڈے واسطے جمع ہیں بڑے لوگ جمع نہ منجائے ہو مسلمانوں ورنہ تو کو ختم کر چھڑے سے ملیا میٹ کر دے سے ایک گل انہوں کو وان کیا کہ اس نعیم آدمی کو 10 اٹھ دیتے ہیں ابو سفیان ہوئی انہا ابو سفیان ہوئی سارا رال کے نعیم کو آکھات اس نعیم آوان کے صحابہ اکرام کو ڈرایا کہ اوہ نمجھے
سارے دشمن تھوڑے واسطے جمع تے بہت کثیر تعداد یہ ہوئے الذین وہ لوگ کالا کہا ان لوگوں نے کہا واسطے اس شخص سے لہم الناس واسطے ان کے لوگوں نے ان الناس بے شک لوگ مکہ والے قد جمعوا لکم تاکہ وہ جمع کر چکے ہیں تمہارے لیے بڑا سامان مکہ والے بڑے تیار ہیں تواڈے واسطے خیال رکھا ہے انہاں دے مقابلے چ نہ نکلن لڑن واسطے فخشوہم پس تم ڈر جاؤ ان سے فزادہم ایمانا پس زیادہ کیا اس بات نے صحابہ کو ایمان کے اندر جو ہی صحابہ کو ایک گل آکھی گئی کہ مکہ والا بڑا سامان جمع کر کے رکھا ہوئے تھوڑے خلاف لڑائی واسطے صحابہ دا ایمان مزید جوش چاہ گیا فزادہم ایمانا پس زیادہ کر دیا ان کو اس خبر نے ایمان کے اندر وقالو یہ پہلی فزادہم ایمانا یہ حالت قلبی یہ خبر سن کے مسلمانہ دا ایمان مزید جوش چاہ گیا اور دوسرا قالو حسبنا اللہ یہ حالت دوم ہے لسانی اور زبان سب صحابہ اکرام بول اٹھے حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ و نعم الوکیل اور اچھا ہے کار ساز بگڑی بنانے والا اچھا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ یہ سمرہ اول پس لوٹے وہ ساتھ نعمت کے من اللہ اللہ کی طرف سے وفضل اور فضل سے نعمت یعنی ثواب نہ لوٹیں مال تجارت نہ لوٹیں اور فضل اللہ دا فضل ہوئے انہاں دے ہوتے اللہ ثواب جیتے تے مال تجارت بھی دے دیتی ہے انہوں کو مال لوٹے وہ ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے اور فضل سے لم یمسسہم سوء نہیں پہنچے ان کو کوئی برائی ناگواری چیز واتبعوا یہ دوسرا سمرہ ہے اتباع کیا انہوں نے رضوان اللہ اللہ کی رضا مندی کو انہوں نے اللہ کی رضا اس موقع میں بھی اللہ کی رضا مندی کو پسند کیا تھا واللہ ذو فضل علیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے مومن بندے کو جدا کافر ڈراوے نہیں صحیح کہ پچپن جو کافر لوگ تیار انتبار کرتے سر مومن ایماندار کدی پیچھے نہیں ہٹتا مومن دا ایمان جذبے چراندہ ہے انما ذالکم الشیطان بے شک یہ باتیں ساری خبریں دے کے شیطان کیا کرتا ہے یخوف اولیاءہ وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے اپنے ہم مذہب دوستوں سے تم کو ڈرانا چاہتا ہے یہ تمہیں خبریں دلا کر یہ خبریں دلا کر تمہیں شیطان کیا کرتا ہے تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرانا چاہتا ہے ہم شیطان دے دوست کہہ رہے ہیں شیطان دے دوست کہہ رہے ہیں جیرے مشرک ہیں کافر ہیں بدعتی ہیں یہ سارے شیطان دے دوست ہیں ختمی ہیں گلخانی ہیں تیجی ہیں چلیس میں کھوان نے سارے کلوں شیطان دے سنگی ہیں جیرے شیطان دی گل مندے نے شیطان دے دوست ہیں یہ ساری خبریں تمہیں دے کر شیطان و شیطان یخوف و ڈراتے اولیاء اپنے دوستوں سے فلا تخافوہم پس مت ڈرو تم ان سے وخافونی مجھ سے ہی ڈرتے رہو ان کنتم اگر تم مومنین ایمان رکھنے والے ہو مومن ہو ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر یہ تسلی بھی ہے نبی پاک کو اور ساتھ تخفیف اخروی ہے آخرت سے ڈرائے بھی یہ جا رہا ہے میرا پیغمبر تسلی رکھ نہ غم میں ڈالیں آپ کو الذین وہ لوگ لا یحزنک نہ غمگین کرے آپ کو الذین وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو دوڑ کر آتے ہیں کفر میں جو دوڑ کے بھاج کے کفر چاندن یہ تو ابو غم میں نہ سکتے ہیں انہم بے شک وہ لن یضر اللہ شیئا بے شک وہ ہرگز نہیں ضرر پہنچا سکتے اللہ کو شیئن ایک ذرا برابر بھی جیرے لوگ کفر چ دوڑ دیں انہاں دے تے تو غم نہ کر میرا پیغمبر وہ اللہ کو لن یضر اللہ ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئن ذرہ بھی دو مطلب اللہ دے دین دا ذرہ بھی نہیں بگاڑ سکدے
اللہ دے دین کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دوسرا یہ بھی ہے، بے شک جو لوگ کفر کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، آپ غم نہ کریں، جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں نا، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو ذرا بھی وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تفسیر مدارک دیکھ لینا۔ انہم بے شک وہ کافر لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو شیئا ذرا بھی۔ اللہ کو کون نقصان پہنچا سکتے؟ یعنی اللہ دے اولیاء جڑے نیک لوگ ہیں، انہاں کو ذرا بھی یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یا اللہ دے دین کو ذرا، اللہ دے دین دے جڑے سپاہی ہیں، اللہ دے دین دے سپاہیاں کو ذرا بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کو نقصان نہیں پہنچانا، اللہ دے دین دے سپاہیاں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ فرماندے کہ جیرا میرا مومن بندے دا دشمنی ہو، میں اللہ دا حقیقت دشمنی ہو، میرے نال دشمنی پلیدا ہے، او میرے مومنہ دا دشمن حقیقت میرے نال دشمنی پالن والا ہے پیا۔ تب وہ میرا پیغمبر جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، بے شک وہ اللہ والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے دین کے اندر۔ یرید اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا، اللہ اصل میں تھا ان لا، کہ نہ بنائے اللہ واسطے ان کے کوئی حصہ فی الآخرت، آخرت میں۔ اصل بات یہ ہے اللہ یہ چاہتے کہ ایو جیاں کافرہ دا آخرت کوئی حصہ نہ ہوئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، تخفیف اخروی، تعمیم بعد از تخصیص، تخصیص تو بعد تعمیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، کفر لے لیے ایمان کو چھوڑ دیتے نے، دنیا دے اندر نتیجہ انہوں دا یہ نکل سی لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کے دین کو ذرا برابر بھی۔ جنہوں نے ایمان کو چھوڑ کے کفر کو پسند کیتا ہے، وہ لوگ اللہ دے دین دا ذرا بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ دے دین دا ذرا بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ دے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایسے لوگ جی آسمان دی طرح کوئی کھڑ کے تھوک آسمان کی طرف پھینکے تو اپنے منہ بھی ہی پڑے گی، آسمان پر نہیں جائے گی۔ جیرا بندہ کفر پسند کرے ایمان کو چھوڑ دے وے، اپنا نقصان کرے سی، اللہ دے دین دا نقصان نہیں کر سکتا۔ لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتا اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو، شیئن ایک ذرا برابر۔ وَلَهُمْ، یہ ثمرہ اخرویہ، واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب دردناک۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ گمان کریں وہ لوگ، مت گمان کریں، نہ گمان کریں وہ لوگ، ضرور بضرور نہ گمان کریں وہ لوگ۔ کون لوگ؟ کافر، جو کافر ہیں، کافر لوگ ضرور بضرور نہ گمان کریں وہ، انما نملی لہم، بے شک ہم ڈھیل دیتے ہیں واسطے ان کے کہ خیر لانفسہم، بھلائی ہے واسطے ان کی۔ کافر لوگوں کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، یہ ڈھیل دینا کافروں کے حق میں بھلائی نہیں ہے، اس کو بھلائی نہ سمجھیں، بلکہ انما نملی لہم، بے شک ہم ڈھیل دیتے واسطے ان کے لیزدادوا اسما، تاکہ گناہ کے اندر مزید بڑھ جائیں، لیزدادوا، تاکہ زیادہ ہو وہ اسما، گناہ کو مزید وہ گناہ کریں تو پھر کیا ہو، گرفت زیادہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، واسطے ان کا عذاب ہے رسوا۔ عام جٹاں دے اندر ایک محاورہ ہے نا، اللہ ظالم کو رسیاں لمبیاں دے دے، اللہ ظالم کو رسیاں لمبیاں دے دے، وہ کیا ہے تے ظالم کو لمبی رسی دا مل وڑنا ایک ان دے واسطے فائدہ مند نہیں، ظالم کو رسی لمبی تاں مل دیے تاکہ مزید گناہ جو منہمک ہوئے، مزید گناہ کرے، سزا زیادی
مستحق بنے سزا دا۔ ایک طالب علم ہوئے، سکولی ہوئے یا مدرسے دا ہوئے یا کالجی، ایک دیوار نہ آوے تو سزا تھوڑی کم ہو سی نا، بنسبت دو دی نہ آوے، ترائے دی نہ آوے تو بنسبت زیادہ سزا کیوں سی وزی ویسی تو اندر نام رہے زیادہ نقصان پوسی فیدے ایو جی ظالم لوگ جنہیں ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، کفر کو پسند کی تھے، او اے نہ سمجھیں تو اے ساکو جری ڈھیل دنیا تے ملدی پئیے، مال ملدا پائے، ساکو رہائش سکون پذیر ہیں، اساں مزے اڑے دے پہ ساڑے واسطے فائدہ مند دے، ہرگز انہاں واسطے فائدہ مند نہیں، بلکہ اللہ فرما دے اسا ظالمہ کو ڈھیر تاں دینے گناہ زیادہ کریں، جنہ گناہ زیادہ کرے سن سزا دے مستحق زیادہ بن سن، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ، واسطے ان کے عذاب مہین ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے، اللہ آزمائش کیوں کرتا ہے؟ کیوں اللہ آزمائش کرتا ہے؟ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیذر المؤمنین کہ چھوڑ دے مومنین کو، الا ما انتم اس حالت کے اوپر، اللہ اس پر، ما انتم جس پر تم ہو، یعنی اس حالت کے اوپر مومنوں کو چھوڑ دے اللہ، اللہ نہیں چھوڑ دا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جدا کرے گا پلیت کو پاک سے۔ اللہ آزمائش کیوں کردا ہے؟ ان دی جواب دیتی اللہ، ان دا جواب یہ دیتا ہے کہ میں اس گلوں کردا تاکہ پاک تے پلیت کو جدا کر، مومن تے اندر دا جڑا گندا ہے اس کو کیا کر دے گا؟ جدا کر دے اس کو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے مومنوں کو، اللہ اس پر، ما انتم علیہ جس حالت کے اوپر تم ہو اس کے اوپر چھوڑ دے، اللہ انہیں نہیں کرتا، بلکہ حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ اللہ جدا کرے گا خبیث کو من الطیب پاک سے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں ہے اللہ مطلع کرتا تم کو غیب پر، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یجتبی من رسلہ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس سے چاہتا ہے، اللہ اپنے غیب دے ہوتے کسی کو مطلع نہیں کریں دا، ہاں بعض اطلاع علی الغیب، بعض اطلاع علی الغیب، بعض غیب دیا خبراں دے دیونا مطلع کر دیں دے، تو جس کو بعض غیب دیا خبراں دسیا ونجن وہ غائب غیب ہی نہیں رہا، غیب غیب ہی نہیں رہتا، لیکن جس کو چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے، میں یشاء جسے چاہے غیب دی خبر دسا دے وے، ورنہ اپنے غیب دے ہوتے کسی کو مطلع نہیں کردا۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لو اللہ کے ساتھ، ورسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تم پرہیزگاری اختیار کرو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہ ایادہ مضمون انفاق، دوبارہ خرچ کرنا، انفاق مضمون انفاق دوبارہ یادہ کیتا ویندا پائے، نہ گمان کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے آتاہم اللہ من فضلہ جو دیا ان کو اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے۔ جیرے لوگوں کو اللہ مال دیتا ہے کہ وہ بخیل ہیں اللہ دے راہ تے خرچ کریں دیں، وہ ایک گمان نہ کریں کہ اللہ پاک وہ بہتر ہے انہاں واسطے، یہ چیز خیال نہ کریں یہ بہتر نہیں، اللہ جیرا مال لیتے انہوں کو وہ اللہ دے راہ تے خرچ بھی ضرور کریں۔ یہ اللہ ولا یحسبن الذین، نہ گمان کریں وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ نے من فضل اپنے فضل سے، ہوا خیر اللہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بل نہیں بہتر نہیں، ہوا شر اللہ بلکہ بہت برا ہے واسطے۔ اللہ دے دیتے ہوئے مال چوں اللہ دے راہ تے خرچ کرنا بہتر ہے، اللہ دے دیتے ہوئے مال چوں خرچ نہ کرنا تے بخالت تے بخل کرنا یہ انہاں واسطے برا ہے، بل ہوا شر اللہ بلکہ یہ برا ہے، بہت برا ہے واسطے۔ یہ زکوٰۃ دے بارے ہے،
جیرے اللہ مال عزت دیتا ہے انہوں کو لیکن بخل کرے دن زکاة نہیں کر دے زکاة نہ دیونا عشر نہ دیونا یہ انہاں واسطے فائدہ مند نہیں بل ہوا شر اللہ بلکہ انہاں واسطے برا ہے پیا سیتوقون ان قریب تونک پہنایا جائے گا ان کو ما باخلو اس سامان کا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے ما باخلو بہی اس سامان کا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے جیرے مال چو زکاة نہیں دیں دے دے قیامت دے اللہ سپ دی شکل توک بنا کے انہاں دی گردن وچ پا دے سی او سپ ڈنگ مرے سن تے آکسی آنا کنزو کانا مالو کا اوے میں تیرا مال ہاں میں تیرا خزانہ لے من جتھے لے وینا چاہیے تے جیرا مال گاواں منجاں بکریاں اے چیزاں جیرا لوگ انہاں چو زکاة نہیں دیندا اے انہاں لوگاں دے اوتے زکاة ہے جنہاں دے سارا سال چھٹا مال چردہ راندے جنگل وچ کھاون والے انہاں دے اوتے زکاة ہے جیرے زکاة نہیں دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی قیامت دے اللہ اویں جانوراں کو شکلاں دے کہ اللہ پیدا کرے سی جانوراں کو او اندے بندہ تلے ہو سی مالک او کو لتڑے سے نہ اپنے پیراں نال تے آکھسن ہاں اسا تیرا مال ہے کتھے لائے وینا تے انہاں لوگاں دے بارے جیرے زکاة نہیں دے دے جیرے زکاة نہیں دے دے یہ جانوروں کی زکاة کتنے جانوروں میں ہے جانور زکاة بہت جانوران دے ہوتے 5 اٹھا دے وچ ایک بکری 40 بکری دے ہوتے ایک بکری 3 گاواں دے ہوتے ایک وچھڑا ہے سال دا یہ من جیندہ بھی ہے پیا فقہ دی ساریاں چیزاں یہ لکھے ہوئے انہاں دے زکاة نصاب کافی چل دے 10 اٹھا دے ہوتے 2 بکریاں 3 اٹھا تے 3 بکریاں 4 تے 4 وات 5 تے ایک اور بچ اٹھ دا ایک بچہ آوے دے 36 تے 46 تے اگے چلدا ہوندے کافی نصاب لمبا ہے اے ہے انہاں مال دے وچ جیرے مال سارا سال چھٹا جنگلاں چ کھاندے رہندے انہاں تے زکاة کلے تے بن کے جیرے کھوایا ویندے دے مول دے پٹھے نال اناف انہاں تے زکاة نہیں دے دی فرمایا جیرے زکاة نہیں دے دے بخل کریں دے وہ تو سمجھے نا سارے حق کی چنگا ہے بل ہوا شر اللہ بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے سیتوقون ان قریب تونک پہنایا جائے گا ان کو ما باخلو بہی اس چیز کا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے وہ مال اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن ہار بنا کے قیامت کے دن ہار بنا کے ان کی گردن میں ڈالا جائے گا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں کی اور زمین کی واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیرون خبر رکھنے والا اور لوگوں زمین آسمان دی میراث اللہ دی زمین آسمان کی میراث للہ اللہ ہی کے لیے تو پھر تساں تا عارضی مالک زمینہ دے ہو عارضی مالک خزانہ دے ہو اس گالو اللہ دے راہ دے ہوتے خرچ کر لو دیکھو پیو ڈاڈے تواڈے گزر گئے فوت ہو گئے وہ اپنا مال نال لے کے گئے انہاں دا مال پیچھے رہ گئے اصل زمین آسمان دی میراث ہے میری میں تے دنیا تے تو کو دے دیتا ہے تو سا خرچ کرو تائی فیدے مند دے تواڈے جو اگر خرچ نہ کرے سو تو مال وقت بھی میدا ہی نے اے سمجھو چاہ جی میں 4 دیواری ہوئے 4 دیواری ہوئے اندر پورے سونا تے زیور پیا ہوئے جواہر دی اور 4 دیواری بھری پئی ہوئے کنال دی 4 دیواری ہوئے یا مربع دی یا قلعے دی تے ایک بندے کو اجازت دیتی میں نے تو اسی جواڑ وائے 4 دیواری 15 منٹاں دا بلکہ 5 منٹاں دا تے کو ٹائم ہے جتنی جیسے چاہ سندے دیوار تو بیر ہوگا 5 منٹاں دے اندر دیوار تو بیر جو چیز تو جتنی بھکا سکتے کہ کر بھکا پیر 60 وہ تیرا ہے 5 منٹ جیرے پورے ہو سکتے کو کٹ دیتا ہے تب بندے کو اگر اجازت دیتی وجہ تو کتنا بندہ زور مرے سے وہ دی کوشش تھی میں اسی تو میں 5 منٹاں دے اندر پوری کنال جیرے سونے دے جیوان دی کہ کرا خالی چاہ کے دیوار دے بیر بھگا سکتا تو اگر وہ جو چیز بیر 60 کی تو ٹھیک ہے باقی جیرے رہ گئی وہ اوندی
نہ اسی اللہ فرمائے زمین میری ہے، جو چیز خرچ کرنا ہے کر کے نہیں اپنی زندگی دے اندر، اگر زندگی خرچ نہ کی دیو تو مالک مایا ود میری ہو سی ود کوئی فائدہ ہی نہ ہو سکتا۔ میری جداد جو چیز وراثت چو لینے لائے لے اتھائی رات خرچ کر اپنی آخرت بنا، اپنی آخرت دی تیاری کر، جتنا خرچ ہو سکتی کر، میراث میری ہے تیری وراثت نہیں، عارضی طور تے میں دیکھو دیتی ہے، جتنا نفع اٹھینے اٹھا لے، لہذا جداد خرچ کرنے کی کار، مال کرنے کی کار، میں دیکھو اجازت چھٹی چھوٹ دیتی ہے، اپنی آخرت دی زندگی تیار کر تے جو کچھ خرچ کرنا چاہنے کار گن، یہ دنیا لی زندگی اس تو بعد والا یہ تیری وراثت نہیں ہونا۔ یہ وہ فرمایا کہ للہ ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض، میراث آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ یہ ترغیب ہے اخلاص کی، واللہ اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ ترغیب دیتی گئی اخلاص دی، اخلاص خالص نیت نال خرچ کریں، بد نیتا ہو کہ خرچ نہ کریں، اللہ دی رضا دی خاطر خرچ کریں، دکھلاوے واسطے خرچ نہ کریں، اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے خرچ کریں، کسی دے سامنے وڈا پن حاصل کرن واسطے خرچ نہ کریں۔ جس نیت نال بھی خرچ کرے سے، چاہے اخلاص دی نیت تے خرچ کر سے یا بغیر اخلاص تے خرچ کر سے، میں اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے، اس لیے جو چیز بھی خرچ کرنی ہے اخلاص کے طور پر کرنا، خیال رکھنا، دکھلاوا نہ کرنا۔ چلو پھر انشاءاللہ اس کو